یہ چاہتا ہے اور دنیا سے مر جانا پیچھے نہ لین والا تو کوئی ہووے. اس لیے اللہ کی ذات اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ کی ذات تو وہ ہے. اور انسان نے مرنا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرے پیچھے کو نہ لینا لا ہوئے. اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس نے ہمیشہ ہی زندہ رہنا. یہ تو دنیا کے لوگ سوچتے ہیں اور پیچھے نہ لینا تو کوئی ہووے. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اللہ کے علاوہ جو ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ آج کی ذات جو ہے وہ کہہ دی اور میرے علاوہ سب نے مرنا ہے اور میں نہیں مرنا، اور تم نے چونکہ مرنا ہے اس لیے تم کہتے ہو پیچھے نہ لین والا تو کوئی دعا کرنا لا تو ہوئے نہ کوئی. پھر اللہ تبارک یہ جو شریعت ہمیں بتایا، انسان یہ چاہتا ہے اور میں مر جاؤں، میرا یہ مال مکان یہ میرے پتر میری اولاد کے کام آئے، غیر کیوں لے جائیں. اللہ کی ذات کو نہ زوال ہے نہ موت ہے، اللہ کی ذات میں کبھی کمی آنی نہیں، یہ اللہ کی ذات کے لائق ہی نہیں یہ چیزیں. اور آخری بات سن لیں، اولاد جو ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے کہتے بھی ہیں یا اللہ یہ میٹھا میوہ جو ہے یہ کائنات کے مالک اور خالق تو اکیلا ہی عطا کر سکتا ہے، جس کو ضرورت ہے اس کو دے. یاد رکھیں یہ اہم بات سن لیں، اولاد اصل میں یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے. یاد رکھ لیں جس مخلوق میں جو اولاد ہے یہ کمزوری کی علامت ہے. انسان مانگتا ہے یا اللہ دے، سجدے مانگتا ہے، آگے پیچھے فلانا فلانا مانگتا ہے. اولاد اگر جب ہوتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے ایک نئی نسل آ گئی ہے، اب اس نے بچپن ہے، اس کے بعد اس نے جوان ہونا ہے، تم نے بڈھا ہونا ہے، اس کی واری آنی ہے اور تم نے اب آگے جانا ہے. اولاد اس بات کی علامت ہے کہ تم نے مرنا ہے، نئی نسل پیدا ہوگی، اس کی باری ہے. یہ بات سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی اولاد اس لیے یہ اس کی اولاد نہیں، اس لیے تو ہم نے مرنا ہے. ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں کرے گی، ہمارے لیے خیر کا کام کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو موت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے. یہ بات یہ کمزوری کی، یہ انسان کو یاد رکھے، کمزوری کی علامت ہے کہ انسان کی موت کی علامت ہے کہ اب نیوں کا دور آ گیا ہے، پچھلے چلے جائیں. اولاد ہم مانگتے ہیں اللہ دے، لیکن اس بات کی علامت ہے کہ تم نے مرنا ہے. یہ موت کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو موت آنی ہی نہیں کبھی ہے. یہ اولاد ہوتی کیا ہے؟ میں بڑے جچے تلے الفاظ میں بڑا ڈر ڈر کے الفاظ بولتا ہوں. اولاد ہوتی کیا ہے؟ اولاد ہوتی ہے ایک مذکر اور ایک مؤنث کے دونوں کے جنسی عمل اور ان کے نطفوں کے ملنے سے جو پیدا ہوتا ہے. اگر مذکر ہو بیٹا، مؤنث ہو تو وہ بیٹی ہوتی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں یہ ساری چیزیں کہ ایک تو یہ ہے مذکر و مؤنث دونوں کی قسم ایک ہو. یہ نہیں کہ ایک بندہ ہو اور ایک گھوڑا ہو، دونوں ایک جیسے، گھوڑا آپس میں وہ گھوڑا گھوڑی ہو، مرد اور یہ ایک، دونوں کی نسل بھی ایک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تو دوسرا کو ہے ہی نہیں جو اللہ جیسا ہو. پھر دونوں کے درمیان جو ہے وہ جنسی عمل جو ہے یہ اللہ کی ذات جو ہے اس سے مبرہ ہے. یہ جنسی عمل یہ انسان کی ضرورت ہونے کی اور حاجت مند ہونے کی علامت ہے. اللہ صمد ہے، کسی قسم کی اس کو کائنات میں کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں، وہ حاجت مند نہیں کسی چیز کا. ہم تو اس لیے پیچھے جنانیاں کے مگر ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہی نہیں. اور دونوں کے نطفوں کے ملنے کے سے جو اولاد مذکر ہوتی ہے اس کو بیٹا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ سارا کام ہے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کے لائق ہی نہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ. اللہ پاک کہتا ہے یہ جو ہے نا تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہو، تمہیں پتہ ہے اولاد کس طریقے سے ہوتی ہے، کن عجیب و غریب مراحل سے چل کے جو ہوتا ہے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے.
اللہ پاک ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے. تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے اسے پتہ نہیں اولاد کس طریقے سے ہوتی ہے. کہ اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کیا. شرم حیا نہیں, اسے غیرت نہیں. یہ اتنا گندا لفظ ہے تقاد السماوات یتفطرن منہ. یہ اتنا گندا لفظ ہے کہ قریب ہے کہ اللہ کے آسمان پھٹ کے ان کے اوپر گر جائیں. وتنشق الارض, اور نیچے سے زمین جو ہے یہ زمین نیچے سے پھٹ جائے اور یہ زمین کے اندر چلے جائیں. اور پہاڑ وتخر الجبال حدا, اور اس بات کے یہ لائق ہیں, انہیں پتہ ہے کہ بچے کس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اللہ نے وہ سب کچھ کیا. یہ اس بات کے لائق ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو. اللہ کے پہاڑ اڑیں اور ان کے سروں کے اوپر ہتھوڑوں کی طرح یہ آ کے ٹکرا جائے اور یہ پاشبا نیست و نابود ہو جائیں جو اللہ کی اولاد. انہیں پتہ ہی نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کیا کہتے ہیں. اور ہر ہفتے ہر جمعے کے دن ہمیں یہ جو سورت پڑھائی جاتی ہے, یہ جو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعے کے دن, رسول اللہ نے فرمایا اس کو پڑھا کرو قیامت کے دن نور ملے گا. اس میں بھی یہ بات وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, یہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے. ہر جمعے کو ان کو ڈراتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. یہ جاہل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کے بارے میں کتنی گندی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو. کابورت کلمتن تخرج من افواہہم, اللہ کہتا ہے یہ بہت گندی اور ذلیل انہوں نے بات کہی ہے جو اللہ کے بارے میں کہی ہے کہ اس کا بیٹا ہے. یہ اللہ کو کہتے ہیں کہ جس طرح مرد اور عورت آپس میں مؤنث اور مذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے وہ کیا کام. ایسی گندی چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق, یہ مخلوق کے لائق ہے, یہ اللہ کے لائق نہیں یہ کام کرنا. یقولون الا کذیبا, فرمایا یہ دنیا میں سب سے بڑا, اس کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کے نزدیک. انا یکون لہ ولد, اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ, اور جب اس کی بیوی نہیں ہے. اور بیوی مذکر اور مؤنث کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے, جب اس کی بیوی نہیں تو اولاد کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ. تمہیں عقل نہیں ہے کیا بات کرتے ہو اپنے منہ سے. کس قسم کی گندی حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تم کہتے ہو. یہ حرکتیں جو ہیں یہ مخلوق کے لیے ہیں, انہیں ضرورت ہوتی ہے, بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے, اولاد کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے عیسائی آئے, جب عیسائیوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی گفتگو کی, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, سوچ کے بتانا. میں کیا بات ہے. کہنے لگے دنیا میں جو اولاد ہوتی ہے, جو بچے ہوتے ہیں, یہ ایک مذکر ہوتا ہے ایک مؤنث ہوتا ہے, ان کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے. اس کے بغیر کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ انسان کے جو ہے نا. اب بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد تو دنیا میں نہیں, تو سیدھی سی گال ہے پھر ان کا والد جو ہے آسمان والا ہے, کیونکہ دونوں کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے. یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے یہ ہوتا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اور لوگوں یہ کیا کام عقلی والی باتیں کرتے ہو, اور اللہ کے لیے مشکل ہے. اور تم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی دیر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تھا. بتاؤ اس کی ماں پر کون ہے, اس کا والد کون ہے, پھر بتاؤ آپ پھر. اور جو تم کہتے ہو نا اس کے بغیر نہیں, اور آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی, اور ان کی تو پھر ماں تھی. حوا علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ والد ہے, ان کو کس نے پیدا کیا تھا. پھر
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات جو ہے یہ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونے کا واقعہ جو ہے اس میں بھی اللہ پاک نے یہی بات کی، ان ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ما کان للہ ان یتخذ من ولد اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اے اللہ نے کن کہا تو پیدا ہو گیا، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اللہ کے حکم سے اس نے آ کے بشارت دی مریم علیہ السلام کو، اور اللہ نے کن کہہ کے ان کے پیٹ میں بچہ پیدا کیا۔ اور یہاں تو ماں ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا ہوا۔ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ پھر اپنا منہ لے کے سارے عیسائی جو تھے نا چپ کر کے واپس چلے گئے کہ آدم علیہ السلام کی تو اماں بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے دنیا میں ساری دنیا کے عیسائی یہ جو ہیں وہ جی بچہ اور جو ہوتا ہے نا یہ ماں اور باپ سے ہوتا ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ جب عباسیوں کا دور تھا، عباسیوں کے دور میں جو روم کے عیسائی تھے نا یہ بڑے چلاک شیار شرارتی تھے۔ یہ اس دوسری دنیا کے لوگوں کو، مذہب والوں کو اپنے ملک میں بلاتے اور ان کو کہتے ذرا اپنے مذہب کی ہمیں تبلیغ کرو، ذرا ہم چاہتے ہیں، اور بلا کے نا ان کے مذہب کے اوپر اعتراضات کرتے کہ ایسے اعتراضات کرتے کہ اگلا بیچارہ بے بس ہو کے انہی کا مذہب مان لیتا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے، اتنے چلاک تھے، بڑے بڑے باتیں کرنے والے تھے۔ انہوں نے روم کے پادریوں نے مسلمانوں کا جو حاکم تھا عضدالدولہ، اس کو کہا کہ میرے پادری کہتے ہیں کوئی اسلام کے بارے میں کوئی عالم بھیجو تاکہ یہ کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ پریشان ہو گئے کہ کون جائے، ایک دوسرے کو عالم کہے تو جا، کہے تو جا، تینوں پتہ ہے ایڈے پیڑے سوال کر، سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایک علامہ تھا محمد بن ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہنے لگے میں جاتا ہوں، ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، پریشانی کی بات کیا ہے؟ یہ ان کے علاقے میں گیا، انہوں نے ایک دن وہ بڑا نا اپنا دربار جو تھا اس کو سجایا، ایسے بادشاہ جو تھا نا وہ سیڑھیوں کے اوپر بادشاہ بیٹھا، ارد گرد دونوں طرف بڑے بڑے پادری اور راہب اور بڑے بڑے ان کے حلے اور جلے اور ان کے بڑی بڑی ابائیں اور خوشبوئیں اور بڑا دربار چمک لرز، ایسے پتہ چلتا تھا کہ کوئی دربار ہے۔ کہنے لگے بلاؤ اسے آج۔ پہلے تو دربار دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا تھا نا، یہ کیا میں کہاں آ گیا ہوں۔ یہ دربار کے اندر آئے ہیں اللہ کا بندہ، ایک بندہ جو کائنات کے مالک اور خالق کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اس کے نزدیک یہ دربار کیا چیز ہے؟ یہ دربار کے اندر ایسے ہی سیدھا آئے، سیدھا آ کے نا بادشاہ کے پاس سیدھا آ کے نا وہ دیکھتے رہ گئے، حیران ہو گئے۔ یہ بادشاہ کے پاس، جی بادشاہ آپ نے ہمیں بلایا، بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ آپس میں پادری نہ ہنسے مذاق، ایک ہنسنے لگے، اکھاں مار، ایک پاگل ہی لگتا ہے، پتہ نہیں تو یہ تو گیا۔ ایک پادری کہنے لگا او یار سنے تمہارے پیغمبر کی ایک بیوی تھی، اس کے اوپر سنے کو لوگوں نے اعتراض کیا تھا اس کے کردار کے بارے میں، وہ کیا معاملہ ہے؟ اب بلایا تو تھا اسلام لانے کے لیے تاکہ یہ کہے نہیں یہ تھا، نہیں وہ تھا، نہیں ایسے ایسے کر کے نا بس بے بس ہو جائے۔ یہ علامہ محمد بن ابو بکر باقلانی اللہ کے فضل سے بڑے دانا تھے۔ کہنے لگے اور کو سوال؟ وہ ہمارے پیغمبر کی بیوی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں تو میں بتاتا ہوں تمہیں۔ کہنے لگے اس دنیا میں آج تک جو بڑی بڑی عظیم عورتوں کے اوپر اعتراضات ہوئے ہیں نا، ان کی شان اور عزت کے بارے میں، وہ دو عورتیں ہیں، ایک ہے مریم علیہ السلام اور ایک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اور عجیب بات یہ ہے، پادری تو اس بات سے پہلے نا ان کے رنگ کھٹے ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو گیا۔ وہ کہنے لگا پریشان نہ ہو، عجیب بات ہے،
उनमें से एक जो थी मरियम, ये कुंवारी थी, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा। इनमें से एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, ये शादीशुदा थी, इनका खामद नहीं था मरियम का, और इनका खामद मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात का सबसे खूबसूरत इंसान मौजूद भी था। और फिर वो जो कुंवारी थी वो हामिला भी हुई, और ये शादीशुदा जो थी जिसके ऊपर इल्ज़ाम, ये हामिला भी नहीं हुई, और कुंवारी ने बच्चा भी जना। लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं वह उम्मुहु सिद्दीक़ा, अल्लाह के हुक्म से बच्चा पैदा हुआ था। और ये जो बच्चा इधर है, ना हामिला हुई ना ये कुंवारी भी नहीं थी, खामद भी था, दुनिया का खूबसूरत जवान। और अल्लाह के फजल से अल्लाह दोनों को क्या, अल्लाह ने 16 आयतें उतारी हैं कि हज़रत आयशा जो है पाक है, सिद्दीक है। और ये नेक औरतों के ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाते ही होते हैं। हम मरियम अलैहिस्सलाम को भी पाक समझते हैं कि बच्चा अल्लाह के इज़्न से पैदा हुआ था, अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ था, वो भी पाक है और ये भी पाक है। वो बादशाह और सारे परेशान हो गए कि ये क्या, हम तो तराज, और ये तो हमारी अम्मा के ऊपर आ। बादशाह ने कहा दरबार जो है ये बर्खास्त किया जाता है। जब वो दरबार वो चले गए, अपने कमरे में चले गया जहाँ जाना था, ये पीछे से कहे, बादशाह ने इतनी इनकी लतरोल और शर्मो और बेशर्मो, और तुम्हें को गैरत नहीं, को सवाल तो चज का करो, अपने ऊपर इतनी जिल्लत कि एक कुंवारी है, एक शादीशुदा है, एक हामिला भी हो गई, एक हामिला नहीं हुई, एक का खामद नहीं, एक का खामद है, और एक ने तो बच्चा भी जना है, और तूने तो मरवा दिया हमें। सोच समझ के सवाल करना। 8-10 दिन 15 दिन ये सोचते रहे, सवाल क्या करना है, सवाल क्या करना है, सवाल क्या करना है। फिर एक दिन बुलाया गया, बड़ा दरबार सजा के वो सारे का सारा उसमें रख के ना, बड़ा पता चले, बड़ा ज़रक और बरक और शान, और बड़े बड़े दरबारी और दूसरे और बर्छियों वाले दीगर ऐसे। फिर ये इनको जी आए, वो अल्लाह का बंदा ऐसे ही सादा अपने आराम से, ये दरबार के अंदर सीधा ही ऐसे दाखिल हुआ है। इसने देखा इधर भी बैठे हुए हैं पादरी, इधर भी बैठे हुए हैं बड़े बड़े राहब, और जो उनके शादियां नहीं करती उनकी वो राहबाएं ये भी बैठी हुई हैं। इन्होंने आते ही कहा अस्सलामु अलैकुम व अला अज़वाजिकुम व औलादिकुम, और सलाम हो तुम पे और तुम्हारी बीवियों के ऊपर और तुम्हारी औलाद के ऊपर। जब उन्होंने ये बात कही ना, तो उनमें से खड़ा होकर एक राहब कहने लगा, और तुम काम अकल हो, तुम्हें नहीं पता, हम मुतनज़्ज़हून अनिल औलाद, ये जो पादरी हैं, ये राहब, ये राहबाएं, ये औलाद से पाक हैं। औलाद पैदा करने के लिए क्या क्या गंदे काम करने पाते हैं, ये नहीं वो काम करते। और कहने लगे, और यही बात तो मैं तुम्हें कहने आया हूं, जो तुम कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह इससे पाक है। ये औलाद और औलाद के पैदा होने से पहले के कामों से पाक हैं, और शहनशाह कायनात तो इनसे बदरजाए औला पाक है। और कहने लगे हो जल्दी जल्दी दरबार बर्खास्त करो, इसको शहर से बाहर निकाल के वापस भेजो। तोहफे कई घोड़े जो थे ना उनके ऊपर, ऊँटों के ऊपर तोहफे भेज के। वो कहने लगे मैंने तुमसे बात कर, और कहने लगे बात नहीं हमने तुमसे करी, आप चले जाओ, मेहरबानी आपकी। ये औलाद से पाक हैं, ये जो इनके राहब हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जी बड़े बुरे कामों के बाद औलाद पैदा होती है। उन्होंने कहा पर वो काम इनके लायक नहीं, अल्लाह की जात के लायक कैसे हो गए वो बुरे बुरे काम। फिर ये ईसाई जो लोग हैं, अजीब बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने यह बात कही कि जिस वक़्त ये ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अभी बच्चे थे, बड़े बड़े लोग आए, कहने लगे मरियम या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, ये तुम बच्चा कहाँ से आ गया। फ़अशारत इलैहि, मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, वो बच्चा चंद दिन कहा, वो बोल के कहने लगा मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या।